अस्सलाम वालेकुम तमाम बहनों को, सब लोगों को, नाज़रीन को नए साल का सलाम। नए साल का ये पहला वीडियो 2023 का बना रही हूँ, ख़ास तौर पे बहनों के लिए, उन बहनों के लिए जो पढ़ लिख के काम कर रही हैं या घरों में काम कर रही हैं या बाहर जाती हैं, कमा के लाती हैं और वो एक घर की बुनियाद बनाती हैं। आप में से हर एक इतना वैल्यूएबल है जितना कि कोई सोच सकता है। आप अपनी कदर खुद करें। आज इस नए साल में एक बात जो पहली कहूँगी वो ये है कि हम ज़िंदगी को एंजॉय करें, ज़िंदगी को सेलिब्रेट करें। लेट अस सेलिब्रेट दिस लाइफ जस्ट बिकॉज वी हैव दिस लाइफ। नहीं कि जी इसलिए नहीं कि मेरे पास ये चीज़ है, ये गाड़ी है, ये पार्टनर है, ये बच्चे हैं, ये डिग्री है, नहीं, जस्ट इसलिए कि मेरे पास ये ज़िंदगी है, इसलिए इसको सेलिब्रेट करें। जब नया साल शुरू हुआ 2023, तो हर साल की तरह सब लोगों ने मुबारकें भी भेजी एक दूसरे को, दुआएं भी भेजी, मैंने भी किया ये सब कुछ। कुछ ऐसे कमेंट आए बीच में से कुछ बहनों के, जिन्होंने सोचने में मजबूर किया कि ये वीडियो इस दफ़ा इसी टॉपिक पे बनाती हूँ। वो ये थे कि हम नया साल नहीं मनाते, ये हमारा नया साल नहीं है, हमारा नया साल मुहर्रम में शुरू होता है। और कुछ ऐसे थे कि क्या खुशी मनानी, जैसा पिछला साल था वैसे ही अगला होगा, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। और कुछ ये थे कि हमें तो असल में दुख होना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी कम हो गई है बजाय ज़्यादा होने के, अब तो एक साल और कम हो गया हमारी ज़िंदगी। तो मैंने कहा वाओ दिस इज़, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये चीज़ें भी चलती हैं दिमाग में, ये सोचें, ये वाली बातें। तो पहला जो मुझे लगा कि हमारा साल तो मुहर्रम से शुरू होता है। ओके, मुसलमानों के लिए मुहर्रम पहला महीना है जो कि कमरी साल है। ठीक है, कमरी साल का मतलब ये है कि चांद निकलता है, चांद का एक साल जिसको वो कहते हैं। और हम लोग ये जो साल जो अब शुरू हुआ है ये शमसी साल है जो कि सूरज के साथ चलता है। चांद के साथ हमारा साल जो है वो अ, थोड़ा सा दिन जो है वो कम होते जाते हैं हर साल में, जिसकी वजह से हमारे जो सीजन्स भी हैं और सब कुछ चेंज होता रहता है। यानी कि कई दफ़ा आपके रमज़ान के बिलफर्ज अगर रोज़े, क्योंकि सबको ज़्यादा याद रहता है, कई दफ़ा गर्मियों में आते हैं, कई दफ़ा सर्दियों में आते हैं, तो हम उसको सीजन्स के साथ नहीं चला सकते। जो कि एक मेरा रीज़न है जो कि मैं शमसी साल भी मनाती हूँ, क्योंकि सूरज और चाँद दोनों अल्लाह के हैं, तो मेरे नज़दीक तो हर चीज़ ही मनाने के लिए है। और कमरी साल भी मनाती हूँ, ठीक है। और शमसी साल में ये है क्योंकि ये सूरज के साथ रिलेटेड है, ज़मीन की गर्दिश जो सूरज के गिर्द होती है उसके मुताबिक है। और तो वो तकरीबन आपका दिसंबर में हर साल सर्दी आती है और जून जुलाई में हर साल गर्मी होती है, डिपेंडिंग कि जिस इलाके में हैं दुनिया के आप रह रहे हैं, तो उस तरह से सीजन्स भी चेंज होते हैं। तो या और दूसरी बात ये कि हम लोग जो अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो हम साल मनाते हैं वो हिजरत के साल से है, ठीक है, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, वहाँ से हमारा वो साल शुरू होता है, कमरी साल, हिजरी साल। और ये बनाए गए थे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ख़ुद को दूसरों से अलग साबित करने के लिए। तो देयर इज़ नो फॉल्ट, आप बेशक डिफ्रेंशिएट साबित करें ख़ुद को दूसरों से, वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, वो एक अलग हिसाब किताब है, एक अलग तरीके से किया जाता है, और ये एक अलग हिसाब किताब है, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईस्वी के साल में देखो तो 571 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो वो जो ईस्वी का साल है, जो सन का साल है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से बनाया जाता है। तो व्हाट इज़ दैट रॉन्ग? हम तो उनको भी मानते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के पैगम्बरों को मानते हैं। तो इसमें ख़ुद को लिमिटेड करने में क्या मिलेगा हमको? आप डिफ्रेंशिएट ख़ुद को करते हो दूसरों से, बेशक करो, लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा, इतनी हद तक ख़ुद के ऊपर लिमिटेशंस लगाना और दूसरों पे भी, दूसरों को डिफरेंट कर देना, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हासिल यही होने वाला है कि हम नहीं वो करेंगे जो आप करेंगे, ठीक है, दैट्स योर राइट, ओके, ना करो।
لیکن دوسروں کے اوپر کرٹک بھی نہ کرو کہ جو دوسرے کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے بھی کچھ غلط یا صحیح نہیں کر رہے، بس وہ کر رہے ہیں. تو زندگی کو سیلیبریٹ کرنے کا مطلب یہ اس لیے بھی ہے کہ زندگی بہت اسپیشل ہے ان اٹ سیلف. ہم اس میں جو بھی اچیو کر لیتے ہیں یا ہم جو بھی ہوتے ہیں وہ ہم زندگی نہیں ہے. اگر ہم کوئی بھی ہمارا ریلیجن ہے، کوئی بھی ہمارا نام ہے، وہ ہم نہیں ہے، وہ ہم کو دیا گیا ہے جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے. تو اس دنیا میں آنے کا اور دنیا سے جانے کا ایک ٹائم مقرر ہے، اور اس دنیا میں ہر ایک لمحہ جو ہم جیتے ہیں وہ اتنا اسپیشل اور اتنا یونیک ہے کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں آنا. تو ٹھیک ہے، آپ یہ ہر ایک دکھ، ہر ایک لمحے کے بارے میں سوچ سکتے ہو کہ اب میں نے اس کا سوگ منانا ہے کہ یہ لمحہ پھر کبھی نہیں آئے گا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے اس لمحے کو منانا ہے کیونکہ میں جی رہا ہوں. اور یا از اٹ ناٹ اے بلیسنگ کہ میں جی رہا ہوں؟ حالانکہ اس عمر تک آتے آتے کتنے لوگ، کتنے ساتھی، رشتہ دار زندہ بھی نہیں ہیں. تو کیا ہم تھینک فل نہیں ہو سکتے ساتھ ہی ساتھ؟ تو اس نئے سال کی شروعات میں ایک میرا تحفہ ہے تھینک فلنس کا. لیٹ اس بی تھینک فل فار ایوری تھنگ، ایوری مومنٹ، سب کچھ، جو بھی کچھ غلط ہو رہا ہے، جو بھی کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. 2022 میں ایک جو بڑی چیز ہوئی جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں حالات تو بدلنے نہیں ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ایشوز بنے ہوئے ہیں، جس طریقے سے وہ آئی تھی، حکومت آئی ہے، دوسری حکومت گرائی گئی ہے، اس کے بعد سے جو حالات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں یا رونما ہو رہے ہیں یا چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے سب کے جو چہرے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو لوگ کافی شوق میں ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لوگوں کو کئی لوگوں کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کئی لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کئی لوگ شوق میں ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور کئی لوگ ریئلی ان میں نا امید ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا. یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہاں پہ، جو بھی کوئی ہر کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور پاور کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور طاقت مل جائے اور پاور مل جائے اور دوسرا جائے بھاڑ میں اور ہم سروائیو کر لیں، تو یہاں پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو ان اٹ سیلف سروائیول کی جنگ جیسے لگی ہوئی ہے. تو لیکن ان حالات میں ہی سے روشنی کی کرن نکلے گی. اس ہی کنفیوژن میں سے ہی ہم سب کو سیدھا راستہ بھی نظر آئے گا، اور ہم سب کو پتہ بھی چلے گا کہ ہاں اگر یہ طریقے ہم نے کیے ہیں، یہ طریقوں نے ہمیں ہیلپ نہیں کیا. یہاں پر ہم نے بے لوث ہو کے کام نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنی غرض کو سامنے رکھا اور ہم نے ہپوکریسی کی اور ہم نے لوگوں کے ساتھ دھوکے دیے. جب جا کے اگر تو ہمارے پاور میں جو لوگ ہیں اگر تو وہ یہ مان لیتے ہیں، ویل اٹس گڈ، ان سے اچھا اور کون ہے. لیکن ہو سکتا ہے وہ کبھی نہ مانے، اپنی اس لائف ٹائم میں نہ مانے، کیونکہ انسان کو بدلنا، انسان کی سوچ کو بدلنا از ون آف دا ڈیفیکلٹ تھنگ. اور لوگ جو ہیں وہ اتنے مطلب انسان کا یہ جو دماغ اللہ نے دیا ہے اس میں اتنے زیادہ وہ ایسوسیشنس کر سکتا ہے، اچھی کی بھی برے کے بھی، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے. تو لیکن غلطیاں کر کے اگر وہ لوگ سیکھیں جو اس وقت پاور میں ہیں کہ یہ ہم نے غلط کیا، یہ ہم ٹھیک کریں گے، تو دیٹس ویری گڈ. لیکن جو لوگ آج پاور میں نہیں ہیں، جو لوگ آج پڑھ رہے ہیں، جو لوگ آج دیکھ رہے ہیں، جو لوگ آج بچے ہیں، جو لوگ آج بڑے ہو رہے ہیں، اگر وہی اپنی سوچ کو ٹھیک کر لیں، کہیں کہ اوکے یہ ہمارے بڑوں نے غلطیاں کی ہیں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس. ایک دن آئے گا آپ کے پاس بھی پاور آ جائے گی، اور یقین مانے پاور ہر انسان کے پاس ابھی بھی ہے. تو پاور کو ریکگنائز کرنا اپنی، یہ بھی 2023 کا ہے. میری بہنیں جو گھروں میں ہیں، جو کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی، گھروں کے کام بھی کام ہے، اس لیے میرے نزدیک ہر عورت ورکنگ وومن ہے. ہر ورکنگ وومن جو پیڈ کام کرتی ہے یا ان پیڈ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے پہ پورا یقین رکھے. آپ ہی دنیا میں چینج لائیں گی، آپ ہی اچھی جنریشن بنائیں گی، آپ ہی اس کنفیوژن میں سے نکلیں گی. آپ کو ڈسکور کرنی ہے اپنے اندر کی طاقت، اپنے اندر کی پیورٹی، اپنے اندر کی وہ طاقت جس کو دے کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. اس قوت نے آپ کے اندر قوت ڈالی ہے، زندگی ڈالی ہے، روح پھونکی ہے، اور وہ آپ کے اندر اپنی ہے، وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کے ذریعے ہم پیدا ہوئے، ماں باپ نے ہمیں پیدا نہیں کیا. ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں تھا وہ ہم کو کیا کر رہے ہیں، کیا پیدا ہوگا کیا نہیں ہوگا، انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا. لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، ذہین ہوگا، ڈل ہوگا، کیسا ہوگا.
تو جب آپ اس دنیا میں آئی ہیں اپنی طاقتیں لے کے، اپنی سوچ لے کے، اپنا دماغ لے کے، اپنا جسم لے کے، تو آپ اس دنیا میں ایک پاور لے کے آئی ہیں، اور ہر ایک کے اندر وہ پاور ہے، ہر ایک کے اندر وہ لیڈر ہے۔ اور اس نئے سال میں میری ایک ہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اندر کی اس پاور کو ڈسکور کرنے کی توفیق دے، اپنے اندر آپ کا ٹرسٹ قائم ہو، اپنے اندر آپ کے اپنے اندر خوشی ہو، آپ انجوائے کر سکے زندگی کو، منا سکے زندگی کو، یہ سوچے بغیر کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے آپ کے بارے میں، بس آپ اپنی زندگی کو منا سکیں۔ اور جب آپ خوش ہوں گی، جب آپ اپنی زندگی کو منائیں گی، جب آپ سٹریس میں نہیں ہوں گی، جب آپ کسی پریشر میں نہیں ہوں گی، نہ ہی اندر کے نہ ہی باہر کے دنیا کے، تو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی 100 گنا خوش ہوں گے۔ تو ایسی طاقت کی دعا کرتے ہوئے 2023 میں شامل ہوتے ہیں اور اس سال کو ایک بہتر سال بناتے ہیں۔ اللہ کرے آپ لوگ صحت مند رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تو میرے اندر بھی زیادہ ہمت ہوتی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے بہت ساری بہنوں کو گائیڈنس کی اور تھراپی کی ضرورت ہے، بہت ساری عورتوں کے اندر ٹراماز ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، یا ان کو سمپل وے اتنی زندگی مشکل بنا دی گئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی اس میں سے باہر کیسے نکلے، لیکن ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ تھراپی لیں اور ان ساری پرابلمز میں سے نکلیں ہی ان کو پتہ نہیں ہے کس طریقے سے حالات کو بدلیں۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس طرح سے آپ مجھے بھی سپورٹ کریں گی، اور جب تک ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے تب تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو اپنے اچھے مستقبل کی ہوپ لیتے ہوئے 2023 کے اس پہلے ہفتے کو، آج آخری دن ہے، آج اتوار ہے، کل سے دوسرا ہفتہ شروع ہو جائے گا، دوسرے ہفتے میں جاتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا دن بہت اچھا گزرے۔ آنے والے دنوں میں نئی چیزیں آئیں گی، سو کیپ ان ٹچ۔ اللہ حافظ۔